اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا ایک بہت ہی پیارا پیغام ہے، اور یہ پیغام ہم اور آپ کو یہ درس دے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھانا کتنا ضروری ہے۔ علم اگر سیکھ لے انسان، چاہے وہ نماز کا علم ہو، چاہے وہ ایک الف کا بھی علم ہے آپ کے پاس، آپ کو ایک اعوذ یاد ہے یا آپ کو ایک الحمد شریف یاد ہے، اور کوئی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، اس نے غلط پڑھ دی، تو یہ بھی آپ کو علم ہے، اور آپ کو یہ الحمد شریف اچھی سے آتی ہے، آپ کو قرات کرنی آتی ہے، اور آپ وہ غلطی کر رہا ہے اور آپ اس کو بتا دیں، تو یہ بھی آپ کے پاس ایک علم ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مسلمان مومن بندہ اپنے بچے کو علم سکھا لے، تو علم کے پیچھے ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ علم ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کے ساتھ انسان اگر کامیاب ہو جا، علم اس کے ساتھ آ جا، علم دار وہ ہو جا، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کی نعمتیں علم والے کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو 200 روپے کی مزدوری کے لیے، 300-400 روپے کی دہاڑی کے لیے اسے مدرسے سے یا اسکول سے روک لیتے ہیں کہ اب بہت پڑھ لیا، چل پڑھ مت، اب تو اب کام پہ چل، روزی پہ چل۔ پیارے عزیزو، ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کو مدرسے میں ضرور پڑھائیں، دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ آئیے گا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب علم سیکھا جائے تو اس میں عمر بھی نہ دیکھی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم دین سیکھنا چاہیے، چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے۔ چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چین کے راستے بڑے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں، وہاں جانا بہت مشکل تھا اس دور میں، اور آج تو خیر بہت ہی زیادہ سہولت ہے۔ تو پیارے عزیزو، اسی کی موضوع پر میں علم دین کتنا ضروری ہے اور آپ کو کیا فائدہ دنیا بھی دیتا ہے، آپ اگر اس پیغام کو میرے سن لیں اور اس واقعے کو آپ اگر سن لیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کبھی بھی علم سیکھنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ کی عمر 25 کی ہو گئی ہے، چاہے آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، آپ ضرور علم دین سیکھیں گے۔ پیارے عزیزو، اسی لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو۔ آپ موبائل تو چلاتے ہیں، تو اس سے آپ علم دین سیکھنا ضرور کوشش کریں گے، آپ اپنی زندگی میں سے 10 منٹ 15 منٹ نکال کر کے علم دین ضرور سیکھیں گے۔ آئیے گا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک بچہ تھا، وہ بچہ، اس کے والدین فوت ہو گئے دنیا سے، وہ یتیم بچہ تھا۔ تو یتیم بچے کو جو آس پڑوس کے لوگ تھے اسے تانا دیتے تھے کہ تو کیا پڑھ کر کرے گا، تیرے کوئی آگے نہ پیچھے ہے، نہ تو اس لائق ہے کہ تو پڑھ سکے، کیونکہ تو تو غریب ہے اور یتیم ہے، تو پڑھ کے کیا کرے گا، تو تو ایسے ہی زندگی گزار یار، تیرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے دل میں سوچا اور دل میں جذبہ پیدا کیا کہ میں علم دین سیکھوں گا، کسی حال میں بھی سیکھوں۔ اسے بستی والوں نے بہت ستانا شروع کر دیا، ہر وقت اس کے گھر آتے جاتے اور اسے چڑھاتے رہتے، دماغ کو اس کے بھرتے رہتے۔ اس نے اپنے دل میں سوچی کیوں نہ میں جنگل کی راہ لوں۔ جنگل میں جا کر کے اس نے ایک اپنا رہنے کا ٹھکانہ بنایا، بہت اچھی طریقے سے اس نے ایک کمرہ بنوایا۔ اس لڑکے نے، یہ بھائیو جھوٹ بات نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت و سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس نے ایک کمرہ بنوایا، کمرہ بنوا کر گیٹ لگوا کے وہ وہاں رہنے لگا کیا کہ وہ وہیں سے آتا، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرتا، کوئی اسے منع نہیں کرتا، کوئی اسے روکتا نہیں، اسے باتیں گلی جلی نہیں سناتا، اس لیے اسے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ جب رہنا شروع کر دیا تو وہ اپنے صبح کو جاتا اپنے مدرسے میں تعلیم پانے کے لیے، مدرسے سے تعلیم پانے کے بعد چھٹی ہونے کے بعد وہیں ٹھہرتا، رات جو اس کے استاد محترم پڑھاتے وہ اسے یاد کرتا اپنا جا کر اپنی جھونپڑی میں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، اچانک سے ایک لڑکی اس کے جھونپڑی کے قریب آئی، وہ راستہ بھٹک گئی۔ ایک بادشاہ کی لڑکی اپنے باپ کے جو غلام تھے ان کے ساتھ سیر کے لیے نکلی جنگل میں جا تو شکار کرنے کے لیے وہ لڑکی نکلی۔ جب دیکھا کہ راستہ بھٹک گئی اور اس کے جو ساتھ اس کے غلام تھے وہ بھی اس سے بچھڑ گئے، تو شام ہو گئی، شام ڈھلنے والی تھی، تو دیکھا کہ ایک مڑی سے چراغ جلنے کی روشنی آ رہی ہے، ایک مکان ہے، چھوٹی سی کٹیا ہے، اس کٹیا سے روشنی آ رہی ہے چراغ کی۔
وہ لڑکی اس دروازے پہ دستک دیا، کہا کون؟ کہ میں ایک لڑکی ہوں، تنہا ہوں، اور میرے جو ساتھ تھے میرے غلام میرے بابا نے میرے ساتھ بھیجے، وہ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے اندر لے لیجئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ رات ہو گئی ہے اور تمام جو جانور ہیں وہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کے واسطے مجھے اندر لے لیجیے۔ اس نوجوان نے، اس لڑکے نے، جو وہ لڑکا طالب علم تھا، اس نے اندر لیا، اور اندر لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں کیسے رات رکا سکتا ہوں، کہ نہیں اب تو مجھے روکنا پڑے گا اللہ کے لیے، آپ مجھے رات گزارنے کے لیے دے دیں، کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کوئی میرا یہاں آنے جانے والا بھی نہیں ہے، میں صبح ہوگی تو میں فوراً چلی جاؤں گی۔ اس لڑکے نے اپنا بستر چھوڑا، اس نوجوان لڑکے نے، اور اسے اپنے بستر پہ سلایا اور خود نیچے بیٹھا۔ جو چراغ چل رہا تھا جس سے وہ اپنی کتابوں کو اور قرآن مقدس کی تلاوت اور اس سے پڑھ رہا تھا، علم سیکھ رہا تھا، وہ جل رہا تھا، چراغ وہاں موجود تھا، چراغ جل رہا تھا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس لڑکی اس کے بستر پہ لیٹ گئی، کہا آپ سو جاؤ، کہ بہت رات ہو گئی۔ تو اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، تم بھی ڈبیا بند کر کے یہ چراغ بجھا کر کے آپ بھی سو جاؤ۔ تو کہا نہیں، میں نہیں سو سکتا، آپ سو جاؤ میرے بستر پر، میں آج ایسی رات گزار دوں گا سبق یاد کرنے میں۔ کہا اچھا، لیکن اس نوجوان کے اندر ایسی فیلنگز ہو رہی کہ کبھی وہ چراغ کے اوپر اپنی انگلی رکھتا، کبھی ہٹا لیتا، کبھی انگلی رکھتا، اس کی روشنی پہ جو چلتی ہے ڈبیا، جو چراغ کی جو لو ہوتی ہے جس میں سے آگ چلتی ہے روشنی دیتی ہے، اس پہ وہ اپنی انگلی رکھتا اور کبھی ہٹا لیتا۔ وہ لڑکی دیکھ رہی تھی، کبھی وہ رکھ لیتا کبھی اٹھا لیتا، تمام رات نہ لڑکی سوئی نہ لڑکا سویا، ایسے ہی گزاری۔ وہ لڑکی دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے وہ سو گئی ہے، لیکن لڑکی نے تمام رات ایسے ہی گزاری، کبھی چراغ پہ انگلی رکھ لیتا، کبھی سو جاتا۔ جب صبح ہوئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو اس کے ملازم تھے، بادشاہ سلامت کی وہ لڑکی تھی جو اس کے ملازم تھے، بادشاہ اور اس کے ملازم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی، دیکھا کہ اس مڑی میں کوئی مڑی ہے، یہاں پہ کوئی کٹیا بن رہی ہے، اس کٹیا میں پہنچ گئے اس کے ملازم اور بادشاہ، دیکھا تو لڑکی بیٹھی ہے۔ کہا بیٹی تم ٹھیک ہو، آرام ہو؟ لڑکی دیکھ کر کے اپنے والدین کو اور اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہو گئی، وہ اس کا والد بھی اس سے خوش ہو گیا کہ ہماری لڑکی زندہ ہے، سلامت ہے۔ انہوں نے معلوم کیا، تمام رات کا ماجرا بتایا، لیکن اس کے باپ کو یہ غبارہ نہیں ہوا کہ میری بیٹی کو اگر میں آیا تو یہ معلوم ہو جائے گا، یہ لڑکا جو ہے کسی سے نہ کسی سے کہہ دے گا کہ اس لڑکی نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے، رات میں رہ کر کے۔ اس صبح سے دماغ میں یہ بات آ گئی بادشاہ کے کہ یہ لڑکا تمام جا کر کے جب بستی کو جائے گا اور یہ پڑھنے والا لڑکا طالب علم ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی نے رات گزاری ہے، تو میری بدنامی ہو جائے گی اور میری بیٹی پر داغ لگ جائے گا، میری عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر کے اس نے دماغ میں آئیڈیا لگایا اس بادشاہ نے کہ اسے قتل کیا جائے۔ جب قتل کرنے لگے، اس لڑکی نے بہت منت کی، بہت زیادہ سفارش کی، اس کی بڑی بڑائی کی، لیکن اس کے باپ نے ایک نہ مانی، نہیں سنی اور اسے حکم دے دیا کہ اسے قتل کیا جائے۔ جب اس لڑکے کو، نوجوان کو قتل کرنے لگے اس کے ملازم، تو اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان ٹھہریے، میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس لڑکی نے اس سے سوال کیا، کہا اے نوجوان یہ بتائیے جب رات آپ گزار رہے تھے تو آپ کی چراغ جل رہا تھا، اس چراغ پہ آپ بار بار انگلی کیوں رکھ رہے تھے؟ کیا وجہ تھی جو آپ انگلی سے اپنی انگلی کو چراغ سے جلا رہے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کیا بتاؤں آپ سے، لیکن بتانا چاہتا ہوں اگر آپ معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ میں یوں رکھ رہا تھا کہ میرے اندر شیطان یہ بلبلے دے رہا تھا، مجھے بہکا رہا تھا کہ اپنی خواہش کو پورا کر لے، لڑکی تیرے پاس سو رہی ہے تو اس سے زنا کر لے، اٹھ اور اس سے زنا کر لے۔ میرا نفس مجھے بار بار اس بات سے آمادہ کر رہا تھا کہ تو اس کام کو کر لے، لیکن میں اللہ کے خوف سے اپنی انگلی کو جلاتا اور کہتا کہ آگ میں جلنا ہے، اگر اسے برداشت تو کر لے تو کر لے اس کام کو۔ میں اپنے نفس کو مارتا تھا انگلی رکھ کر کے چراغ پہ کہ اگر تو چاہتا ہے جہنم سے بچنا تو یہاں جل کے دکھا، اگر یہاں بچ جائے گا تو جہنم میں بچ جائے گا۔ جب میں انگلی لگاتا تو میری انگلی میں جلن ہوتی اور میرے اندر ایک ایسے درد ہوتا، میں فوراً انگلی کو ہٹا لیتا تو میرا نفس میرے قابو میں رہا، ورنہ میں بہک جاتا تو میں کوئی غلط قدم اٹھا سکتا، میں تمہاری عزت سے بھی کھیل سکتا تھا۔ جب نوجوان کی یہ بات بادشاہ سلامت نے سنی تو کہا اے نوجوان تو تو نیک لڑکا ہے، تو اللہ کا عابد ہے، تو بڑا ایمان والا ہے، اور میں تجھ پر یقین کرتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور تمام بادشاہت تیرے نام کرتا ہوں۔ میرے بعد اب سے اور آج سے ہی میری بیٹی کے نکاح کے بعد تو جہاں کا میں بادشاہ ہوں تو وہاں کا بادشاہ بنے گا۔ اس نوجوان کو لے جایا گیا
پہلے اس کا نکاح کرایا گیا، پھر اسے بادشاہ سلامت بنا دیا گیا، پھر اسے تمام ریا کا بادشاہ کر دیا گیا. تو تمام جو اس کے محلے والے اس کے بستی میں اسے تانا کسی کرتے تھے، جو اسے تانا دیتے تھے، وہ بادشاہ بننے کے بعد اپنی بیوی کو لے جانے کے بعد وہاں لے گیا. کہا آپ بھی مجھے کہتے تھے. ان سے کہا کہ دیکھو علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی سیکھ لے تو تمام دنیا کی دولت علم کے پیچھے پیچھے ہے. دولت بھی، شہرت بھی اور عورت بھی، یہ تمام چیزیں علم کے پیچھے چلتی ہیں. تو پیارے عزیزو، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین سکھائیں. علم دین سیکھے ہوئے ہوں گے ہمارے بچے تو ہمارے آخرت میں جب ہمارا آخری وقت چل رہا ہوگا، جب ہم 60-70 سال کے ہوں گے، تو اس وقت ہماری اولاد ہمیں گھر سے نہیں نکالے گی، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھی ہوئی ہوگی، ان کے دین کو جانتی ہوگی کہ والدین کے کیا حقوق ہے وہ جانتی ہوگی. لیکن میرے پیارے عزیزو، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دیں، کیونکہ دنیا کی تعلیم بھی ہمارے لیے آج ضروری ہو گئی ہے. یوں ہو گئی ہے ضروری کیونکہ اگر دنیا میں جینا ہے، اور جو آج کا زمانہ ہے، جو اس وقت ہے کہ ہماری جو مسلم قوم ہے اس میں اب کوئی بھی بادشاہ نہیں مسلمان، سب دوسری قوموں کے لوگ لیڈر بنے بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو اسلام جو ہمیں فالو کرنا ہے وہ اسلام بھی فالو کرنا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہمیں دینی ہے. لیکن یاد رکھنا، پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو، اس کے بعد دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے. کیا دونوں تعلیم ہم ایک قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھ سکتے ہیں تو کہ جو دنیا کی تعلیم ہے اسے نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل. یہ اپنے دلوں سے نکال دو کہ عالم دین بن جائیں گے یا حافظ قاری بن جائیں گے یا مفتی مولوی بن جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ نہیں میرے پیارے عزیزو، جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں رزق رکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور تم دنیا میں گھوم جاؤ، دنیا کو الٹ پلٹ کر دو، لیکن تمہارے نصیب میں رزق تھوڑا ہے تو تھوڑا ہی ملے گا. اس وجہ سے علم دین ایسے نہ چھوڑو کہ ہمیں اب کیا ملے گا. کیا ایک حافظ قاری یا ایک مفتی کیا ایک لیڈر نہیں بن سکتا؟ کیا ایک مفتی ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کہ ایک مفتی اگر بن گیا تو کہ وہ انجینئر نہیں بن سکتا؟ دونوں طرح کی تعلیم دے میں ہم اپنے بچوں کو آخرت بھی ہو اور دنیا بھی ہو، کہ دنیا سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ دنیا کے جو احکام ہے، جو ماحول دنیا کا ہے اس سے ہم وابستہ رہیں. یاد رکھو کہ دنیا بھی چاہیے ہمیں اور آخرت بھی چاہیے، تو دونوں چیزوں کو ہمیں ضرور فالو کرنا ہے میرے پیارے عزیزو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہ رہیں. ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم جہاں تک بھی ہو علم دین سے بھی وابستہ رہیں اور دنیا سے بھی. اور بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ضرور سیکھو. آپ کوئی عمر نہیں بتاتی ہے دین سیکھنے کے لیے، کتنی بھی عمر میں آپ سیکھ سکتے ہو اور اس پہ عمل کر سکتے ہو. بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ بس میری اپنی آپ سے گزارش ہے اور آپ سے بھی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.